اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو شخص میری راہ میں قتل ہوتا ہے، جو شخص میری راہ میں مارا جاتا ہے، وہ جو ہے مردہ نہیں، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی شخص اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس کو جو ہے آپ مردہ نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، ہماری آنکھ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا ہاتھ ہمارے سامنے کٹ رہا ہے، اس کا گردن جو ہے ہمارے سامنے ہی جسم سے الگ ہو رہا ہے، روح ہمارے سامنے ہی جسم سے نکل رہی ہے، مگر وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا مردہ نہ کہا جائے بلکہ اللہ بتاتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تو آخر ہم اس کی زندگی کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اتنا شعور نہیں رکھتے، تمہاری عقل میں اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم شہید کی زندگی کو سمجھ سکتے۔ شہید کی زندگی کو ہماری عقل جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری راہ میں قتل کیا جائے اس کو تم مردہ نہ کہو۔ اب کہنا جو ہے وہ زبان سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ آدمی کسی کو کچھ کہے گا تو زبان کے ذریعے سے کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان پر یہ تالا لگا دیا کہ اے اہل ایمان، تم اپنی زبان سے کبھی یہ الفاظ نہ ادا کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے وہ مردہ۔ یہ تم اپنی زبان سے ہرگز یہ الفاظ نہ استعمال کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا وہ مردہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی، پابندی لگا دی کہ تم ہرگز جو ہے ایسے شخص کو مردہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ مردہ نہ کہنا، اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان سے کہنے پر بھی پابندی لگا دی کہ تم اس شخص کو مردہ نہیں کہہ سکتے جو میری راہ میں قتل کیا گیا ہے، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ بھی پابندی لگا دی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے وہ مردہ ہے۔ یعنی سوچ پر بھی اللہ نے پابندی لگائی، اور کہنے پر بھی اللہ نے پابندی لگائی کہ نہ تم کہہ سکتے ہو اور نہ سوچ سکتے ہو۔ اور اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، قتل ہوا ہے، وہ زندہ ہے، اور کس طریقے سے زندہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف سے اس کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور وہ رزق کے ذریعے سے جو ہے زندہ ہے، اور رزق کے ذریعے سے وہ زندہ ہے۔ اور دوسری چیز، ہم اس کی زندگی کو پورے طریقے سے جو ہے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْكُرُونَ، تم اتنا شعور نہیں رکھتے کہ میرے ان بندوں کی زندگی کے بارے میں سمجھ سکو جو میری راہ میں قتل کیا گیا ہو، جو میری راہ میں قتل کیا گیا، جو میری راہ میں شہید ہوا۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں؟ ان دونوں آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے وہ زندہ ہے، اور اس کو جو ہے نہ ہم مردہ کہہ سکتے ہیں اور نہ مردہ اس کے بارے میں خیال کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کے دامن میں جو ہے بے شمار شہدائے اسلام پائے جاتے ہیں۔ اسلام کے دامن میں بہت زیادہ شہداء ہیں، ایک لمبی فہرست ہے کہ اسلام کے دامن میں شہداء کی، مگر جیسے امام عالی مقام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا، اس طریقے سے جو ہے اور کوئی تاریخ اسلام کے اندر شہید نہیں کیا گیا، اور کوئی اس طریقے سے امام علی مقام جس طریقے سے کربلا کی سرزمین پر شہید کیے گئے، اس طریقے سے اور کسی کو شہید نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ کی نظروں کے سامنے ہی آپ کی اولادوں کو قربان کیا گیا، آپ کی اولادوں کو قتل کیا گیا، آپ کی اولادوں کو شہید کیا گیا، آپ کی نظروں کے سامنے ہی آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، آپ کی نظروں کے سامنے ہی آپ کے بھانجوں کو شہید کیا گیا، آپ کی نظروں کے سامنے ہی آپ کے جو اور عزیز و اقارب تھے ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اور صرف شہید ہی نہیں بلکہ امام علی مقام نے رن کے میدان سے ان کے لاشیں مبارکہ کو لا کر خیمے کے پاس بھی رکھا۔ یہ چیز تاریخ اسلام میں اور کسی شہید کے سامنے نہیں آتی کہ وہ خود بھی قربان ہوا ہو اور اس کا بیٹا، اس کے بھانجے، اس کے بھائی قربان ہوئے ہو اور وہ لاشیں مبارکہ کو اٹھا کر رن کے میدان سے لایا ہو۔ اسی لیے امام علی مقام کو شہید اعظم کہا جاتا ہے، اسی لیے امام علی مقام کو سلطان الشہداء کہا جاتا ہے، اسی لیے امام علی مقام کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ آپ کی شان جو ہے شہدائے اسلام کے دامن میں ایک بے مثال شہادت ہے، اور ایسی شہادت ہے آپ کی کہ قیامت تک جو ہے لوگ شہادت امام حسین کو بیان کرتے رہیں گے، قیامت تک لوگ امام علی مقام کی شہادت کو
بیان کرتے رہیں گے مگر امام علی مقام کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کربلا کی سرزمین پر میرے امام علی مقام کے خیمے کے جو افراد تھے جب وہ شہید ہو گئے، خیمے کے اندر صرف امام زین العابدین جو امام حسین کے صاحبزادے جن کو عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے، یعنی اب والد اور بیٹا یہی دو ایسے شخص بچے ہیں جو رن کے میدان میں جا کر مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور باقی جو بچے ہیں وہ بچے ہیں اور عورتیں ہیں جو رن کے میدان میں جا نہیں سکتی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب خیمے کے اندر سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں باقی رہ گیا خیمے کے اندر، تو میرے امام نے سوچا، میرے امام نے یہ ارادہ کیا کہ اب جو ہے میں رن کے میدان میں جاؤں گا، اب میں رن کے میدان میں جاؤں گا۔ مگر امام زین العابدین جو اس وقت بخار میں مبتلا تھے اور آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں پائی جا رہی تھی کہ آپ بستر سے اٹھ کر جو ہے کچھ دور چل سکیں، کمزوری کے عالم تھا، ایک تو پانی بھی بند تھا، کھانا بھی بند تھا، سب کچھ بند تھا، اوپر سے بیماری کی وجہ سے آپ کے جسم میں اتنی کمزوری آ گئی تھی۔ مگر جب امام زین العابدین نے یہ دیکھا کہ میرے بابا جو ہے وہ اب رن کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے آپ جو ہے اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ بابا ابھی آپ رن کے میدان میں نہیں جائیں گے، میں جاؤں گا، آپ مجھ کو اجازت دیں۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے امام، تو رن کے میدان میں نہیں جائے گا کیونکہ تو بیمار ہے، اور اگر تو رن کے میدان میں چلا گیا تو میرا جو نسب ہے وہ کس طریقے سے چلے گا، اور جو میرے والد محترم نے علم کا خزانہ جو مجھ کو عطا فرمایا ہے وہ علم جو ہے دنیا میں کیسے پھیلے گا۔ اور اس طریقے سے بہت ساری وصیتوں کو جو ہے امام علی مقام نے امام زین العابدین کے حوالے کیا، اور ان کو صبر کی تلقین کی اور سمجھایا کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تم ہی میرے جانشین ہو، اس لیے تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان قافلے والوں کو یعنی اپنی ماں کو، پھوپھی کو لے کر جو ہے تم مدینہ منورہ چلے جانا، تم مدینہ منورہ چلے جانا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طریقے سے تسلی دے رہا ہے، اور وہ باپ تسلی دے رہا ہے جو ابھی چند منٹوں کے بعد جس کو دنیا سے جانا ہے، جس کو شہادت کا جام نوش کرنا ہے، وہ باپ اپنے بیٹے کو اس طریقے سے تسلی دے رہا ہے، اور بیٹا جو ہے اس کا دل دیکھو کہ وہ بار بار دھڑک رہا ہے، وہ بار بار اپنے بابا کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے دھڑک رہا ہے۔ مگر امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد، تسلی دینے کے بعد، امام علی مقام اب خود جو ہے آپ دولہا بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ابھی تک تو جو رن کے میدان میں جاتا تھا اس کو دولہا جو ہے میرے امام خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، میرے امام خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ مگر جب میرے امام کا نمبر آیا تو اب آپ کو دولہا بنانے والا کوئی نہیں، آپ کو دولہا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب امام علی مقام نے ارادہ کر لیا اور آپ جو ہے ہتھیار کو اٹھانے لگے، امامہ شریف کو سجانے لگے، ڈھال کو لیا ہے، تو حضرت زینب نے جب دیکھا یہ منظر تو حضرت زینب نے کہا تھا کہ اے بھیا، ابھی تک آپ نے جو ہے سب کو دولہا بنایا ہے، مگر آج میں آپ کو دولہا بناؤں گی۔ حضرت زینب کا حوصلہ دیکھو کہ حضرت زینب اپنے بھائی کو رن کے میدان میں بھیجنے کے لیے تیار کر رہی ہے، اور نہ چیخ رہی ہے اور نہ چلا رہی ہے۔
یعنی جو آج لوگ زینب کے نام سے خرافات کرتے ہیں، حضرت زینب کوئی ایسا کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ صبر کا ایسا پہاڑ زینب کربلا کی سرزمین پر بنی ہوئی ہے کہ اگر آج ہماری ماں اور بہنیں حضرت زینب کی سیرت کو پڑھ لیں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت زینب نے اپنے ہاتھوں سے امام عالی مقام کو دولہا بنایا۔ اب جب امام عالی مقام رن کے میدان میں جانے لگے اور آپ اپنے گھوڑے پر تشریف لے گئے تو گھوڑا جو تھا، جو ذوالزنا کے نام سے بتایا گیا ہے، وہ جو ہے آگے بڑھنے کے لیے ہی تیار نہیں، آگے بڑھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ بار بار امام عالی مقام نے ایڑ لگائی، مگر گھوڑا جو بہت ہی وفادار گھوڑا تھا، مگر وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو میرے امام نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو نے تو میرے ہر معاملے میں وفاداری کی ہے۔ تو گھوڑا جو ہے اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اے امام، میرے پیروں کو سکینہ نے پکڑ رکھا ہے، میرے پیروں کو سکینہ نے پکڑ رکھا ہے، میں کس طریقے سے اپنے پیر کو آگے بڑھوں۔ میرے مسلمان بھائیو، سوچو وہ منظر کہ سکینہ جو ہے گھوڑے کے پیر کو پکڑ کر یہ فریاد کر رہی ہے کہ اے بابا جان، آپ رن کے میدان میں نہ جائیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے حضرت عباس گئے تھے، وہ بھی واپس نہیں آئے، علی اکبر گئے وہ بھی واپس نہیں آئے، علی اصغر گئے وہ بھی واپس نہیں آئے، حضرت قاسم گئے وہ بھی واپس نہیں آئے، جو بھی گیا کوئی واپس نہیں آیا۔ اے بابا، اگر آپ چلے جائیں گے، آپ بھی واپس نہیں آئیں گے تو مجھ سے پیار کون کرے گا؟ مجھ کو اپنے سینے پر کون سلائے گا؟ راتوں میں لوریاں مجھ کو کون سنائے گا؟ کون مجھ کو تلاوت قرآن مجید کا طریقہ سکھائے گا؟ کون مجھ کو قرآن پڑھنا سکھائے گا؟ کون مجھ کو نماز پڑھنا سکھائے گا؟ اے بابا، آپ ہرگز رن کے میدان میں نہ جائیں۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ کربلا کا وہ منظر ہے کہ سکینہ نے گھوڑے کے پیر کو جو ہے پکڑ رکھا ہے اور اپنے بابا سے فریاد سکینہ کر رہی ہیں، مگر میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور سکینہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد سکینہ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حضرت زینب کے حوالے کرتے ہیں، اور حضرت زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ اب یہی امام جب رن کے میدان میں پہنچتے ہیں، جدھر 22,000 کا لشکر ہے اور تنے تنہا میرا امام، ایک طرف تنے تنہا میرا امام ہے، ایک طرف 22,000 کا لشکر۔ سوچو میرے مسلمان بھائیو، یہ کیسا مقابلہ تھا؟ آسمان پر سورج بھی شرما رہا تھا، آسمان پر سورج بھی شرما رہا تھا کہ آج کربلا کی سرزمین پر ایسی تعریف لکھی جا رہی ہے کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف تنے تنہا میرا امام ہے، وہ بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اور ایک طرف تو غموں سے نڈھال ہے، اسی کی نظروں کے سامنے اس کے بیٹوں کو قربان کیا گیا ہے، اس کے بھائیوں کو قربان کیا گیا ہے، میرا امام غموں سے بھی نڈھال ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، جب امام عالی مقام نے اپنی ذوالفقار کو اٹھایا ہے اور میرے امام نے اٹھانے کے بعد پہلے تو میرے امام نے اتمام حجت کیا۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام عالی مقام نے اپنی فضیلت بتائی، اپنی فضیلت یزیدیوں کے سامنے بیان کی، تاکہ کل یہ یزیدی جو ہے محشر کے میدان میں یہ نہ کہہ سکے کہ اے پروردگار عالم، ہم لوگوں نے حسین کو پہچانا نہیں تھا۔ اس لیے میرے امام نے پہلے اپنی فضیلت کو بیان کیا، بتایا کہ اے یزیدیوں، اے ابن زیاد کے لشکریوں، سنو، میں حسین ہوں، حسین ہوں، جن کے نانا محمد الرسول اللہ
میں حسین ہوں، میرے بابا جو ہے وہ حضرت علی ہے، میں حسین ہوں، میری ماں جو ہے وہ فاطمہ زہرا ہے، جن کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا ہے کہ کل بروز حشر جب حضرت فاطمہ پل صراط سے گزریں گی تو ایک منادی محشر کے میدان میں یہ ندا کرے گا کہ اے اہل محشر، اپنی نظروں کو جھکا لو، کیونکہ اب پل صراط سے میرے محبوب کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ گزرنے والی ہے، اور حضرت فاطمہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جو ہے وہ پل صراط سے گزر جائے گی۔ میرے آقا امام علی مقام نے فضیلت بتائی کہ اے یزیدیو، میرے نانا نے میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے فرمایا ہے کہ میں اور میرے بھائی جو ہے دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس طریقے سے میرے امام نے اپنی فضیلت جو ہے بیان کی، اور آخر میں میرے امام نے کہا کہ پہلی بات تو میں جھوٹ بولتا نہیں، اور اگر تم کو میری باتوں پر یقین نہیں ہے، یعنی جو میں نے فضیلت بیان کی ہے، اگر تم کو میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو ابھی جو ہے حضرت جابر جو صحابی رسول ہیں وہ زندہ ہیں، تم ان سے جا کر پوچھ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابھی زندہ ہیں، تم ان سے جا کر پوچھ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس ابھی زندہ ہیں، تم ان سے جا کر پوچھ سکتے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری ابھی زندہ ہیں، تم ان سے جا کر پوچھ سکتے ہو کہ کیا یہ میرے نانا کا فرمان ہے کہ نہیں۔ جب میرے امام نے اتمام حجت کو مکمل کیا، اپنے خطبے کو مکمل کیا، تو یزیدیوں کے اندر بھی ایک کوہرام مچ گئے، ان کا بھی دل جو ہے کچھ لمحے کے لیے پگھل گیا، مگر میرے مسلمان بھائیوں، جن کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے، باتوں کا اثر جو ہے زیادہ دیر تک نہیں ہوتا، باتوں کا زیادہ دیر تک اثر نہیں ہوتا۔ جب شمر نے یہ دیکھا کہ یزیدیوں کی کیفیت بدل رہی ہے، ابن زیاد کے لشکریوں کی کیفیت بدل رہی ہے، تو شمر نے، اس بدبخت نے کہا کہ اے حسین، ہم کو تیری فالتو بات نہیں سننی ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جا، یا ابن زیاد کے ہاتھ پر یا یزید پلید کے ہاتھ پر چل کر بیعت دے۔ تو میرے امام نے کہا کہ میرا جو کل جواب تھا وہی آج بھی جواب ہے کہ میں کسی بھی حال میں یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جنگ جو ہے شروع ہو جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام کے مقابلے کے لیے ابن زیاد کے جو سپاہی تھے اور ابن سعد جو تھا، اس نے جو ہے شام اور عراق کے جو بڑے بڑے بہادر مانے جاتے تھے، ان کا ایک الگ گروپ جو ہے بنا کر، یعنی اسپیشل کر کے رکھا گیا تھا کہ جب امام علی مقام مقابلے میں آئیں گے تب ان کو بھیجا جائے۔ تو جب امام علی مقام جو ہے رن کے میدان میں آئے تو وہی جو عراق اور شام کے اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر سمجھتے تھے، وہ امام علی مقام کے مقابلے میں آئے، اور میرے امام نے ایسا وار کیا ہے کہ روئے زمین نے آج تک ایسی جنگ جو ہے نہیں دیکھی۔ یزیدی جو تھے وہ میدان چھوڑ کر میرے امام کے سامنے سے بھاگ گئے تھے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، کوئی بھی جو ہے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ میرے امام کا مقابلہ کرے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام علی مقام کا ایک یزیدی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ آخر میں وہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے اور لوگوں کو شہید کیا تھا، وہی کام جو ہے اپناتے ہیں کہ امام علی مقام کو چاروں طرف سے پہلے گھیرا جاتا ہے، امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے، اور گھیرنے کے بعد تلوار، نیزے، برچھیاں جو ہے یہ چلاتے ہیں، یہاں تک کہ میرے امام کے جسم اطہر پر 72 جو ہے زخم آ گئے، 72
زخم آ گئے، پورا جسم جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، پورے جسم میں زخم ہی زخم ہو گیا۔ جب میرے امام بالکل تھک گئے، جب میرے امام بالکل تھک گئے، آپ جو ہے آپ کا جو گھوڑا تھا وہ بھی زخموں سے چور ہو چکا تھا، وہ بھی بالکل تھک چکا تھا، تو اتنے میں ایک بدبخت نے ایسا تیر مارا تھا کہ وہ تیر جو ہے سیدھا میرے امام عالی مقام کی پیشانی میں آ کر لگتا ہے، میرے امام عالی مقام کی پیشانی میں لگتا ہے، جس کو میرے آقا نے بارہا چوما تھا، جس کو میرے آقا نے بارہا چوما ہے، ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ بے شمار مرتبہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اسی بوسہ گاہ پر جو ہے ایک بدبخت کا تیر جو ہے امام علی مقام کی پیشانی میں آ کر لگتا ہے، اور میرے امام جو ہے وہ زمین پر تشریف لے آتے۔ میرے امام زمین پر جب آپ تشریف لے آئے، مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام کی ہیبت ابھی بھی یزیدیوں پر ایسے غالب تھی کہ میرے امام زمین پر آ گئے تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ میرے امام کے قریب آئے، میرے امام کے قریب آئے۔ میرے امام کے قریب آنے کی ابھی بھی ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ آپ کی بہادری کا ایسا روب ان کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا، ایسا خوف بیٹھ چکا تھا کہ وہ آپ کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر میں میرے امام نے جب اپنا سر جو ہے سجدے میں رکھا ہے، تو سنان بن انس نے جو ہے میرے امام کے سر کو جسم اطہر سے جدا کیا۔ معلوم ہے سر کو جسم سے کیسے جدا کیا گیا؟ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی ایک بیک جو ہے زور سے ہتھیار کو چلاتا ہے اور سر اچانک جو ہے جسم سے الگ ہو جاتا ہے، مگر جانور کو کس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے؟ چاقو کو ریت کر، چاقو کو ریت کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جانور کو اچانک جو ہے مار کر اس کا سر جسم سے الگ نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے میرے امام کے سر کو جو ہے جسم اطہر سے جدا کیا گیا ہے کہ چاقو کو ریت کر، تلوار سے ریت کر جو ہے آپ کی گردن کو کاٹا گیا۔ سوچو میرے مسلمان کہ تلوار سے ریت کر وہ گردن جو ریشم سے زیادہ نازک ہے، وہ گردن جو ریشم سے زیادہ نازک ہے، ایسی گردن کو جب تلواروں سے ریتا گیا ہوگا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے آقا امام علی مقام۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب جسم اطہر سے میرے آقا امام علی مقام کے سر کو جسم سے الگ کر دیا گیا، یزیدیوں نے صرف یہی تک ظلم نہیں کی، بلکہ جب میرے امام شہید ہو جاتے ہیں تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے میرے امام کے لباس کو اتار لیا، میرے امام کے لباس کو اتار لیا، کوئی امامہ لے کر بھاگ گیا، کوئی پیرہن مبارک لے کر بھاگ گیا، کوئی جوتیوں کو لے کر بھاگ گیا، کوئی تلوار کو لے کر بھاگ گیا، اور آخر میں 10 ایسے گھڑ سوار تیار کیے جاتے ہیں جو گھڑ سواری میں بہت ہی مہارت رکھنے والے تھے، جو گھڑ سواری میں یعنی گھوڑا کو دوڑانے میں مہارت رکھنے والے تھے۔ 10 ایسے گھڑ سوار کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے، اور میرے امام کے جسم اطہر پر وہ 10 گھوڑ سوار جو ہے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں۔ جسم اطہر پر گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے، ٹاپوں کے ذریعے سے پورا جسم جو ہے وہ چکنا چور کر دیا جاتا ہے، پورا جسم جو ہے چکنا چور کر دیا جاتا ہے۔ میرے امام کا پورا جسم جو ہے وہ کربلا کی سرزمین پر بکھر جاتا ہے، کربلا کی سرزمین پر بکھر جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، وہ منظر ایسا منظر تھا کہ پھر دوبارہ جو ہے آج تک سورج نے ایسا منظر نہیں دیکھا، نہ آسمان نے ایسا منظر دیکھا، کہ تاریخ میں پھر ایسا کوئی واقعہ جو ہے
دہرایا گیا ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور پورا جسم جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا، تو اب امام علی مقام کا جسم اطہر جو ہے اس کو تدفین کہاں کیا گیا، اس کو دفن کہاں کیا گیا، یا اس کو کن لوگوں نے دفن کیا؟ تو کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب یہ ابن زیاد کے سپاہی جو تھے یہ کربلا کی سرزمین سے چلے جاتے ہیں، تو چلے جانے کے بعد جو ہے قریب ہی میں، یعنی کربلا کے قریب ہی ایک چھوٹا سا دیہات تھا، ایک چھوٹا سا دیہات تھا۔ وہاں کے لوگ جو ہے کربلا کے میدان میں آتے ہیں، اور جو شہدائے کربلا تھے، یعنی میرے امام علی مقام کے جسم اطہر کو اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے، سب کے جسموں کو ان لوگوں نے جو ہے دفن کیا۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے میرے آقا امام علی مقام کے جسم اطہر کو دفن نہیں کیا ہے، بلکہ کربلا کے قریب ہی ایک دیہات کے رہنے والے لوگوں نے جو ہے امام علی مقام کے جسم اطہر کو دفن کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ عاشورہ کا آج دن ہے، یہی وہ تاریخ تھی کہ 10 محرم کی تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، سن جو ہے 61 ہجری تھا، سن 61 ہجری تھا کہ اسی تاریخ کو میرے امام علی مقام کو شہید کیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک جو ہے امام علی مقام سے محبت کرنے والے ذکر حسین کی مجلس کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں اور واقعات کربلا کو سنتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، ہے کہ ہمارے اسلاف نے جو کیا ہے قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں کیا ہے، نہ کہ آج جیسے مروجہ لوگوں نے کچھ طریقے نکال دیے۔ یہ مروجہ طریقہ جو ہے نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک ایسی شخصیت کی چند باتیں بتاتا ہوں، کیونکہ جو مروجہ طریقہ عروج میں آیا، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم محبت میں کرتے ہیں، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم محبت میں کرتے ہیں، تو باپ سے زیادہ محبت بیٹا کرے گا یا باپ کا دور کا رشتہ دار کرے گا؟ اب یہ پہلے سمجھ لیں کہ باپ سے زیادہ محبت بیٹا کرے گا یا باپ کا جو دور کا رشتہ دار ہے یا صرف دور کا ماننے والا جو ہے وہ باپ سے زیادہ محبت کرے گا؟ تو بیٹا زیادہ محبت کرے گا نا۔ تو امام علی مقام ہی کے ایک لاڈلے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ، جن کا مزار مبارکہ کی چوچا شریف میں۔ آپ ان کی سیرت کو جب پڑھیں گے تو آپ کی ایک ملفوظات ہے جس کا نام ہے لطائف اشرفی، یہ کتاب ہے لطائف اشرفی، یہ آپ کی ملفوظات ہے۔ ملفوظات کس کو کہا جاتا ہے؟ ملفوظات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا محبوب بندہ اپنے مریدین کے درمیان بیٹھ کر جو فرماتا ہے، بتاتا ہے، سکھاتا ہے یا کرتا ہے، وہ مریدین جو ہے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور وہی نوٹ کی ہوئی باتوں کو جب کتابی شکل دے دی جاتی ہے تو اس کو ملفوظات کہا جاتا ہے، اس کو ملفوظات کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کے ملفوظات جو ہے لطائف اشرفی کے نام سے جو ہے مارکیٹ میں ملتی ہے، یہ کتاب بہت ہی عام کتاب ہے۔ تو جب آپ اس کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے تو اس میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ ماہ محرم کا جو پہلا عشرہ ہے وہ کس طریقے سے گزارتے تھے، تو اس کے اندر ملتا ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا چاند نکلتا تھا، حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ اپنی خانقاہ میں جو ہے قید ہو جایا کرتے تھے، یعنی اپنے حجرے کے اندر ہی آپ رہنے لگتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے، اور وہیں پر جو ہے آپ اپنے مریدین کو روز جمع کر کے
روز جمع کر کے اپنے مریدین کو واقعات کربلا سنایا کرتے تھے۔ واقعات کربلا اپنے مریدین کو جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو واقعات ہیں وہ آپ کا بیٹا جو ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ جو ہے اپنے مریدین کو سنایا کرتے تھے۔ اور واقعات کربلا کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی خود یہ معمول تھا اور آپ کے مریدین کو بھی یہی تعلیم تھی کہ وہ پہلے عشرہ میں یعنی 1 محرم سے 10 محرم کا درمیانی جو حصہ ہوتا تھا، یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ کا جو 10 دن ہوتا تھا، آپ خود بھی کثرت کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی تلاوت قرآن مجید کرنے کی تعلیم دیتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور جب یہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوتی تھی تو آپ جو ہے تلاوت قرآن مجید کو ایصال ثواب جو ہے امام حسین کے نام سے کرتے تھے، امام حسین کے نام سے کرتے تھے۔ یہ سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کا ماہ محرم کا طریقہ تھا، یہ طریقہ تھا۔ تو اسی طریقے پر ہم اور آپ بھی آج چل رہے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے اندر ذکر شہدائے کربلا کی محفل سجاتے ہیں، واقعات کربلا کو سنتے ہیں، سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امام عالی مقام کے نام سے آنسو بھی بہاتے ہیں، ان کے واقعات کو سن کر اور عبرت حاصل کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کے نام سے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف نے ہم اور آپ کو سکھایا، یہ ہمارے اسلاف نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے۔ اور حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کا وصال جو ہے غالباً 808 ہجری میں ہوا۔ تو اب سوچ لو ہمارا جو طریقہ ہے وہ کتنا پرانا ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ کتنا پرانا ہے، اور یہ سلسلہ با سلسلہ جو ہے میرے آقا تک جاتا ہے، میرے آقا تک جاتا ہے، کیونکہ ایک نجیب الطرفین اور گزرے ہیں، یعنی جو حسنی بھی سید ہے، حسینی بھی سید ہیں، جن کو دنیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ان کی کتاب کو جب پڑھیں گے، غنیت الطالبین، یہ سب کتابیں جو ہے میرے پاس موجود ہیں، اگر کسی کو دیکھنے کی اچھا ہو، تمنا ہو تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ غنیت الطالبین ہے آپ کی، یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے جو اردو زبان میں بھی پائی جاتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ غنیت الطالبین کے اندر جو ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پورا باب بانا ہے ماہ محرم کے نام سے، ایک پورا آپ نے اس کے اندر باب بانا ہے اور ماہ محرم کے نام سے بانا ہے۔ اور آپ جو ہے اس باب میں ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئے ہیں کہ جس میں یہ طریقہ ملتا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی حدیث کے اندر، کسی قول کے اندر یہ بتایا گیا کہ ماہ محرم کے اندر جو ہے جو 1 تاریخ ہے یہ نماز پڑھی جائے، 2 تاریخ ہے یہ نماز پڑھی جائے، 3 تاریخ یہ نماز پڑھی جائے، 4 تاریخ یہ وظیفہ کیا جائے، 5 تاریخ یہ وظیفہ کیا جائے، یہاں تک کہ عاشورہ کے دن کی بھی آپ نے پوری ایک فضیلت بیان کی، اور فضیلت میں آپ بہت ہی معتبر جو حدیثیں ہیں وہ لے کر آئے، اور عاشورہ کے دن یا شب عاشورہ کون سا عمل کیا جائے آپ نے اپنے اس باب میں جو ہے پوری ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی جو ہے ماہ محرم الحرام کا جو پہلا عشرہ ہے، جو عاشورہ کا دن ہے، وہ بھی عبادت والا، فضیلت والا، رحمت والا دن ہے، اور ذکر حسین کرنے والا دن ہے، ذکر حسین کرنے والا دن ہے۔ کیونکہ اگر جو آج مروجہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر میرے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی وہ چیز درست ہوتی تو آپ ضرور اس کا ذکر فرماتے۔
آپ اس کا ضرور ذکر فرماتے، اور ذکر نہ فرما کر آپ نے بتا دیا کہ میرا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، محبت کا بھی ایک معیار ہے، محبت کی بھی ایک سیما ہے۔ جب آپ اس سیما کے حساب سے محبت کریں گے تب تو آپ کی محبت جو ہے وہ کامل محبت جو ہے کہلائے گی، ورنہ اگر آپ سیما سے باہر جائیں گے تو وہ محبت جو ہے آپ کی کامل محبت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے طریقہ جو اسلام، جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہوئے یوم عاشورہ کو گزارے، نہ کہ خرافات کرتے ہوئے یوم عاشورہ کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔